اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 132 غزوہ فتح مکہ پارٹ 6۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ خانہ کعبہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اور تحمید کہتے ہیں، بتوں کو گراتے ہیں، تصویروں کو مٹواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب حق آ گیا، یعنی حق کی روشنی طاغوت کے اندھیرے کو مٹا رہی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں سارا صحن کھچا کھچ لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ سب ڈرے سہمے ہیں کہ 20 سال ہم نے جسے ستایا، جس کے رشتہ داروں کو ستایا، جس کے ساتھیوں کو ستایا، وہ ہمارے ساتھ جانے کیا سلوک کرے گا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی ظرف کا کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں، سوائے 9 لوگوں کے جنہیں ہم سمجھیں کہ وہ جنگی مجرم تھے، وار کرمنلز تھے، لیکن ان 9 میں سے بھی 5 کے لیے جب امان طلب کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کے سامنے ایک بلیغ خطبہ دیتے ہیں، پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام کرتے ہیں، وہیں صبح کے وقت 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جسے کچھ علماء شکرانے کی تو کچھ علماء چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں۔ اب یہیں سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ جب انہوں نے اذان دی ہوگی تو ہم سوچیں کیا منظر رہا ہوگا، کیا اللہ نے عزت دی، کیا اللہ نے آنر دیا۔ یاد آ رہا ہوگا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ یہی مکے کی گلیاں ہیں جس میں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مردہ جانور کی لاش کی طرح مجھ کو گھسیٹا جاتا تھا، اور امیہ بن خلف کہتا تھا کہ محمد کے خدا کا انکار کرو ورنہ ایسے ہی پڑا پڑا مر جا، اور بلال رضی اللہ کہا کرتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ بس ایک ہے۔ یہ وہی بلال رضی اللہ عنہ ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں۔ 20 سال سے دبائی گئی آواز آج اپنی پوری روح کے ساتھ، پوری عزت اور وقار کے ساتھ فضا میں گونج گئی۔ یہ اذان ہی نہیں بلکہ اسلام کے غلبے کا اعلان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ دیکھیں بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی چلتی ہے، زمین میں اس کی چل ہی نہیں رہی، صرف بول رہے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا وہی جس کی چلتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، تب تو اللہ اکبر ہے، ورنہ یہ صرف لپ سروس ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلی پکار فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو سنوائی وہ اللہ اکبر کی پکار تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہونا ہے سب کو، سب کی نظر میں۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، شین نہیں بول پاتے تھے، زبان موٹی تھی، سین بولتے تھے، اشہدو نہیں بول پاتے تھے، اسہدو بولتے تھے، لیکن ان کی آواز کی گہرائی اور گہرائی اور تاثیر ایسی تھی کہ پورا حرم جھوم اٹھا۔ سب نے وہ اذان سنی۔ اللہ کا دین مکے میں داخل ہو گیا اور اللہ کے فضل سے قیامت تک مکے میں موجود رہے گا۔ کوئی کفر کی، شرک کی طاقت اس کو ہلا نہ سکی، ہٹا نہ سکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو مکہ والوں پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد لے رہے تھے۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفاہی پر عورتوں سے بھی بیعت شروع کی۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی۔ جب آپ نے فرمایا چوری نہیں کرو گی، تبھی ہندا بول اٹھی۔ وہ بیچ میں ٹپ ٹپ بولتی تھی، جسے میرے استاد ہمیں پڑھاتے تھے تو ہم لوگ جب کوشچن کرتے تھے تو کہتے کون ہندا بولی، ہندا بولی۔ تو تب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولانا جو ہے وہ ہندا کیوں اس بات پر کہتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ سیرہ پڑھتے ہیں یا آگے ہندا کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو وہ بہت حاضر جواب تھیں، وہ ٹپ ٹپ بولتی تھیں، یہ پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ چوری نہیں کرو گی، تبھی ہندا بول اٹھی کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، کنجوس ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا وہ چوری ہو جائے گا ہوگا۔ تو ابو سفیان بھی وہیں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے حلال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو پھر آپ نے پہچان بھی لیا، پوچھا ہندا ہو تم؟ تو وہ بولی کہ ہاں اے اللہ کے رسول میں ہندا ہوں، اے اللہ کے نبی جو کچھ گزر چکا ہے اس پہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کے الفاظ میں کہ اور زنا نہیں کرو گی۔ پھر ہندا نے کہا زنا؟ آزاد عورت بھی کہیں زنا کرتی ہے؟ مطلب ابھی تو وہ اسلام قبول کر رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی مطلب جاہلیت میں مطلب اسلام نہیں تھا، پھر بھی ان کو پتہ تھا کہ زنا جو ہے بہت بری چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تو ہندا نے کہا اولاد کو قتل، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا بڑا کیا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، تو اس لیے اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ تو کیونکہ ہندا جو ان کا بیٹا تھا حنظلہ، وہ بدر کے دن قتل کیا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس پر اس نے کہا کہ ہم نے تو پال پوس کر بڑا کیا، قتل تو آپ نے کیا۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ ہنستے ہنستے لیٹ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہیں گڑھو گی، یعنی کوئی اسکینڈل یا سلینڈر نہیں گڑھو گی۔ تو ہندا نے کہا واللہ بہتان تو بڑی بری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں واقعی رشد اور اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معروف بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرو گی، فرما برداری کرو گی، یعنی جو بھی کوئی بات ہوگی اس میں نافرمانی نہیں کرو گی۔ تو ہندا نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ یعنی وہ ہدایت پا چکی تھی، کٹ حجتی نہیں کر رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے سن کر ایکسیپٹ کرتی جا رہی تھی۔ پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا، وہ اسے توڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ پھر فتح کے دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا مکے کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو یہاں خون بہانے اور درخت کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی میرے بعد یہ دلیل لائے کہ رسول اللہ نے تو مکے میں لڑائی کی تھی، تو یوں جواب دینا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دی تھی، تم کو نہیں، اور مجھے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت ملی ہے۔ آج اس کی حرمت پھر لوٹ آئی ہے، ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی کہ کل تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے آس پاس کے علاقے میں گروہ روانہ کیے تاکہ بت توڑ دیے جائیں۔ نخلا میں عزا کی پوجا ہوتی تھی۔ 25 رمضان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بت ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جا کر اسے ڈھایا، یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ اس کا استھان مکے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جا کر ڈھایا تو اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ کلب، خزاع، غسان، اوس اور خزرج کا بت تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ اس طرح سارے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوا دیا۔ انصار موجود تھے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپس میں کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا جب بیعت عقبہ ثانیہ کا وقت تھا، اس وقت بھی انصار نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جب اللہ آپ کو آپ کی قوم پر فتح دے دے گا تو آپ ان کی طرف لوٹ جائیں گے، ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، اب میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، یا اسی طرح کا کوئی جواب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب پھر ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رکنا چاہتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر پوری دنیا ایک راستے پر جائے اور انصار ایک دوسرے راستے پر جائیں تو میں انصار کے راستے پر جاؤں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں تم میں سے ہوتا۔ مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ ہجرت کر کے آنا، اس وجہ سے میں مکہ میں پیدا ہوا، ہجرت نہیں ہوتی تو میں تمہارے میں سے ہوتا۔ اس دل جوئی پر سارے انصار خوشی سے جھوم اٹھے۔ تو پھر اس طرح 19 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس چلے گئے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، جس میں بت پرستی کی قوت کو توڑ دیا گیا۔ سارے قبائل ایک طرح سے منتظر تھے کہ مسلمانوں میں اور بت پرستوں میں جو یہ لڑائی چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ان قبائل کو اس بات کا تو یقین تھا کہ حرم پر وہی مسلط ہوگا جو حق پر ہوگا، کیونکہ اہل عرب جانتے تھے کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں، وہ سارے پردے ہٹ گئے جو قبول اسلام کی راہ میں ہرڈل بنے ہوئے تھے۔ تو اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، دینی و دنیاوی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ